السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اہم ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ CCI نے کراچی کی صنعتوں کے لیے 28 ارب روپے جاری کرنے کا فوری مطالبہ کر دیا۔ شہر کا صنعتی شعبہ ایک بڑے بحران کے دہانے پر ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے CCI کے صدر نے ہفتے کے روز کہا کہ حکومت نے کراچی کی بڑھتی ہوئی کھپت پر زیر التوا 28 ارب روپے کے اجراء میں طویل عرصے سے تاخیر کی ہے۔ صنعتی کے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ افتخار احمد شیخ نے وضاحت کی کہ پچھلے بڑھتے ہوئے کھپت کے پیکیج کے خلاف پہلے سے مقدس 7 ارب روپے فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ شیخ نے قومی خزانے میں ریونیو میں 68% سے زیادہ کی اہم شراکت کے باوجود کراچی کے ساتھ غیر مساوی سلوک پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس پیکیج کے تحت ملک کے دیگر حصوں میں بھی فنڈز تقسیم کیے گئے، لیکن کراچی کو واضح طور پر نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان فنڈز کے اجراء میں تاخیر نے کاروباری برادری کے اندر بڑے پیمانے پر بے چینی پیدا کی ہے، جو پہلے سے ہی بڑھتے ہوئے آپریشنل اخراجات کے ساتھ جدوجہد میں ہے، بنیادی طور پر توانائی کے اعلیٰ ٹیرف کی وجہ سے۔ CCI کے صدر نے کراچی میں صنعتی بندش کے بڑھتے ہوئے خطرے کو ٹالنے کے لیے ان فنڈز کو جاری کرنے کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا، جس سے ملک کی معاشی مشکلات بڑھیں گی اور بڑے پیمانے پر ملازمتوں کا بھی نقصان ہوگا۔ انہوں نے کراچی کی صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ 9 سینٹ فی کلو واٹ فی گھنٹہ مقرر کرنے کے فیصلے پر فالو تھرو کی کمی کو بھی اجاگر کیا۔ نگراں وزیر توانائی محمد علی کی جانب سے مختلف پلیٹ فارمز پر بار بار تصدیق کے باوجود سرکاری نوٹیفیکیشن ابھی تک زیر التوا ہے۔ مسٹر شیخ نے کراچی میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ یونٹس کی بھیانک صورتحال بھی بیان کی، جو معاشی بدحالی، توانائی کی بھاری لاگت، کرنسی کی قدر میں کمی، قرضے کی بلند شرحوں سمیت کئی چیلنجز سے نبرد آزما ہے، اور بڑھتے ہوئے ان پٹ اخراجات۔ انہوں نے کراچی کی صنعتوں کو مسلسل نظر انداز کیے جانے پر اپنی شدید مایوسی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے سوتیلی ماں کے جیسے سلوک کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی قانون کے مطابق تحقیقات ہو رہی ہیں، کہتے ہیں وزیر اطلاعات۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT، جو اس ماہ کے شروع میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بدنیتی پر مبنی سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی تھی، قانون کے مطابق کام کر رہی ہے۔ 16 جنوری کو وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بدنیتی پر مبنی سوشل میڈیا مہم کے پیچھے حقائق کا پتہ لگانے کے لیے ایک 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی تھی۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پینل الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے متنازعہ ایکٹ پیکا 2016 کے سیکشن 30 تحقیقات کی طاقت کے تحت تشکیل دیا گیا تھا، جسے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے بلایا۔ JIT کی تشکیل اس وقت کی گئی جب پاکستان کے اعلیٰ قانونی ادارے چیف جسٹس آف پاکستان CJP قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کی مدد کے لیے 13 جنوری کے فیصلے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر پھوٹ پڑنے والی سمر مہم کے پس منظر میں آئے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے PTI کے مشہور انتخابی نشان کرکٹ بیٹ کو منسوخ کرنے اور اس کے انٹرا پارٹی انتخابات کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس ہفتے کے شروع میں وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ حکام نے تقریباً 500 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے، جو عدلیہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہے ہیں۔ تفتیشی جاری ہے، ہم سینکڑوں اکاؤنٹس کی نگرانی میں ہیں اور ان کے خلاف جلد کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹس ملک کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی۔
اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان CJP قاضی فائز عیسیٰ نے ہفتے کے روز عدلیہ کے خلاف مہم کے پس منظر میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کی جانب سے صحافیوں کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کا از خود نوٹس لیا تھا۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ بھی تشکیل دیا جو پیر کو اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ گردش کر رہا ہے اس کے مطابق جن صحافیوں کو اب تک نوٹس جاری کیے گئے ہیں ان میں یہ ہیں: صدیق جان، مطیع اللہ جان، ثاقب بشیر، اسد علی طور، پارس جہاں زیب، اقرار الحسن، شاہین صہبائی، عدیل راجہ، صابر شاکر اور دیگر شامل ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کے دوران سولنگی نے کہا کہ JIT 16 جنوری کو سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مہم کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ JIT کا پہلا اجلاس 17 جنوری کو ہوا تھا جبکہ دوسرا 23 جنوری کو بلایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مبینہ سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات تاحال جاری ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اب تک 600 اکاؤنٹس کی چھان بین کی گئی، 100 سے زائد انکوائریاں رجسٹرڈ ہیں۔ سولنگی نے کہا کہ 32 صحافیوں اور 22 سیاستدانوں اور سیاسی کارکنان سمیت اب تک 110 افراد کو نوٹس بھی جاری ہوئے۔ سولنگی نے کہا کہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے رپورٹس کو ایک جانب رکھتے ہوئے افراد کو نوٹسز قانون کے مطابق بھیجے گئے۔ انکوائری اور تفتیش کے حوالے سے قانونی طریقہ کار پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی۔ صرف FIA کے دفتر کا دورہ کرنے سے خودکار گرفتاری نہیں ہوتی۔ وزیر نے صحافیوں کے خلاف چڑیل کی تلاش کے الزامات کی بھی تردید کی اور کہا کہ JIT کی تشکیل کے بعد سے اب تک کسی فرد کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گزشتہ چند دن کے دوران سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف جو کچھ کہا گیا وہ تنقید کی زد میں نہیں آتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنقید اور کسی کی تصدیق کے درمیان ایک باری لکیر ہونی چاہیے۔ FIA کے ڈائریکٹر جنرل اسحاق جہانگیر جو سولنگی کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے کہا کہ نوٹس جاری کرنے سے افراد کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کا موقع ملا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے اقدامات قانون کے مطابق ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ہر نوٹس کے نتیجے میں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR کا اندراج نہیں ہوگا۔ اور خبروں میں فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔